باب نمبر 6 اخلاص اور رقت قلب۔ فصل نمبر 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 333 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 334 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کی طرف بلایا جائے تو فوراً نکل پڑو۔ حدیث نمبر 335 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں، آپس میں لڑیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کے متعلق تو درست ہے، لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کا تمنائی تھا۔ حدیث نمبر 336 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 337 الطبرانی میں حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے، اور ہر ایک اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، پس جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی برکت کے باعث اس کے دل میں نور پھوٹ پڑتا ہے۔ باب نمبر 6 فصل نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ حدیث نمبر 338 ابو حنیفہ اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو۔ حدیث نمبر 339 سنن ابن ماجہ میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ حدیث نمبر 340 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 341 سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو دنیا میں زہد اور کم گوئی عطا کر دی گئی ہے تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 342
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ حدیث نمبر 343۔ الطبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور جسم دونوں کو سکون بخشتی ہے۔ اور امام قضائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، دنیا سے محبت غم و حزن میں اضافہ کرتی ہے اور فحش کلامی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 344۔ امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتے۔ حدیث نمبر 345۔ الطبرانی میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی راہ کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 346۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ باب نمبر 6، فصل نمبر 3، سچائی اور اخلاص کا بیان۔ حدیث نمبر 347۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ صدیق سچا بن جاتا ہے، اور جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 348۔ صحیح مسلم میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی موت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا، خواہ اسے بستر پر ہی موت کیوں نہ آئی ہو۔ حدیث نمبر 349۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آج بھی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ والی چیز چھوڑ کر ہمیشہ شک و شبہ سے پاک چیز کو اختیار کرو، بے شک سچ سکون اور جھوٹ شک و شبہ ہے۔ حدیث نمبر 350۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے تو دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 351۔ بہقی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خصوصی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حدیث نمبر 352۔ الطبرانی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس نیک عمل کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی جائے۔ حدیث نمبر 353۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کامل اخلاص پر اور بلا شرک اس کی عبادت پر اور نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر ہمیشہ عمل پیرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا، اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ باب نمبر 6، فصل نمبر 4۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 354۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 355۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 356۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 357۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل، اور احمد کی روایت میں ہے کہ سب سے پیارا عمل، اور بزار کی روایت میں ہے کہ سب سے افضل علم، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 358۔ موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر میری محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ حدیث نمبر 359۔ بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملا دے گا اور فرمائے گا، یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ باب نمبر 6، فصل نمبر 5۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 360۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔
حدیث نمبر 361 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شان کے لائق اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث نمبر 362 صحیح بخاری میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 363 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 364 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ 2 ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی اسی رفتار سے اس پر اپنی رحمت اور مدد و نصرت کا نزول فرماتا ہوں۔ حدیث نمبر 365 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 366 سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ مجاہد اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے درجے میں اس سے افضل ہیں۔ حدیث نمبر 367 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، لہٰذا وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے۔ باب نمبر 6 فصل نمبر 6 اللہ کے خوف سے رونے کا بیان۔ حدیث نمبر 368 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ فرمائے گا، دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کبھی بھی مجھ سے ڈرا۔ حدیث نمبر 369 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی
اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ حدیث نمبر 370۔ الطبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ حدیث نمبر 371۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ۔ رہے 2 نشان تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کا نشان اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں پڑ جانے والے کسی فریضے کی ادائیگی کا نشان۔ حدیث نمبر 372۔ بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا۔ باب نمبر 6، فصل نمبر 7۔ اچھی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 373۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 374۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا ہے۔ حدیث نمبر 375۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوب خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ دوسرے راوی نے اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ حدیث نمبر 376۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ حدیث نمبر 377۔ سنن ترمذی میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے قرات و علم قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث نمبر 378۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ حدیث نمبر 379۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے، وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں۔ حدیث نمبر 380۔
سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ باب نمبر 6 فصل نمبر 8 قناعت اختیار کرنے اور لالچ سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 381 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل امیری دل کا غنی اور امیر ہونا ہے۔ حدیث نمبر 382 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ و خیرات کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے، اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 383 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا رہے، ایک یا دو لقموں یا ایک دو کھجوروں کا لالچ اسے گھماتا پھراتا رہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، نہ وہ ظاہراً مسکین نظر آتا ہو کہ لوگ اسے صدقہ دیں، اور نہ وہ شرم کے مارے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہو۔ حدیث نمبر 384 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر مفلسی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو دور کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر اپنی حکمت کے مطابق رزق عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 385 سنن ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 386 صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اسے اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ باب نمبر 6 فصل نمبر 9 توبہ اور استغفار کا بیان۔ حدیث نمبر 387 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، اور اچھے خطا کار خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 388 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث نمبر 389 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا، یعنی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، پھر میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ فوت ہو گیا
تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنے اندر موجود اس کے بکھرے ہوئے ذرات جمع کر دے۔ زمین نے ذرات جمع کر دیے تو وہ پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس کارروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا اے میرے رب تیری خشیت نے، یا عرض کیا اے رب تیرے خوف نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث نمبر 390۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہی وہ ران زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ حدیث نمبر 391۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حدیث نمبر 392۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نزع میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 393۔ الطبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے، اور اس کی پالش اور اس سے چھٹکارے کا ذریعہ استغفار ہے۔ حدیث نمبر 394۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حدیث نمبر 395۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ حدیث نمبر 396۔ سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ باب نمبر 6 فصل نمبر 10 اذکار اور تسبیحات کا بیان۔ حدیث نمبر 397۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ حدیث نمبر 398۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمات زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں ترازو میں بہت وزنی ہیں رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے
اور نہایت عظمت والا ہے۔ حدیث نمبر 399۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ حدیث نمبر 400، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ حدیث نمبر 401، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمے کی خبر نہ دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حدیث نمبر 402۔ سنن نسائی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت۔ حدیث نمبر 403۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر مند کرنے والے کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حدیث نمبر 404۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات، باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ حدیث نمبر 405۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، اسے بخش دیا گیا۔ حدیث نمبر 406۔ الطبرانی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث نمبر 407۔ صحیح مسلم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، جو کہ یہ ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ حدیث نمبر 408 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی وصیت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان و زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ ان سے وزنی ہو جائے گا، اور اگر یہ آسمان و زمین گول دائرے کی طرح بھی ہوں تو یہ انہیں چیرتا ہوا سیدھا اللہ تعالی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔ حدیث نمبر 409 سنن ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تم مانگو۔ حدیث نمبر 410 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے لیے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں۔ ہماری زمین کی مٹی اور ہم سے بعض کا لعاب اللہ تعالی کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے۔